ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت سایہ بن کر چھائی ہوئی تھی، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بھوک سے بھی بچایا، خوف سے بھی اور دشمن سے بھی، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کا حال ظاہر کرنے کے لیے صرف ایک دن کا امتحان رکھا، اور یہی ایک دن ان کی بربادی کی وجہ بن گیا۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے جسے تاریخ میں ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی جو اللہ کے احکام سے واقف تھی، کتاب کو جانتی تھی اور نبیوں کی بات سنتی تھی۔ اللہ نے ان پر ایک خاص حکم نازل کیا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت وہ ہر قسم کا کام چھوڑ دیں، خاص طور پر مچھلی کا شکار۔ یہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے تھا۔ 6 دن شکار جائز تھا، لیکن 7واں دن صرف اللہ کے نام۔ شروع میں سب نے کہا، یہ تو صرف ایک دن ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ لیکن پھر امتحان نے اپنی اصل شکل دکھائی۔ جس دن شکار حرام تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ موٹی تازہ مچھلیاں کناروں تک آ جاتی، جیسے خود کہہ رہی ہوں، ہمیں پکڑ لو۔ اور جن دنوں شکار جائز تھا، سمندر خاموش ہو جاتا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا، رزق کا نہیں، نیت کا۔ یہاں شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس ذرا سا گھما لیں گے۔ انہوں نے ہفتے کے دن سمندر کے کنارے نالیوں اور گڑوں کا جال بچھایا تاکہ مچھلیاں خود پھنس جائیں، اور پھر اتوار کو کہنے لگے، ہم نے تو ہفتے کے دن شکار کیا ہی نہیں۔ یہ کھلی نافرمانی نہیں تھی، یہ چالاکی کے ساتھ نافرمانی تھی، اور اللہ کے نزدیک یہ گناہ اور بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اس قوم کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ وہ جو گناہ کر رہے تھے اور خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ نیک لوگ جو چیخ چیخ کر منع کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تیسرا گروہ وہ جو خاموش تھے، نہ روک رہے تھے، نہ سمجھا رہے تھے۔ نیک لوگ کہتے رہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ دھوکہ ہے، ہم نے تو اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب دیکھو ہمارا کاروبار اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا فائدہ کیوں دیتا؟ وہ لوگ کہتے رہے، ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی، یہی تو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر وہ رات آئی جس کے بعد کوئی توبہ قبول نہ ہوئی، نہ آندھی آئی، نہ زلزلہ، نہ آگ گری، بس اللہ کا حکم نازل ہوا، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ صبح ہوئی تو بستی میں انسان نہیں تھے، وہی کپڑے، وہی گھر، لیکن انسانوں کی جگہ بندر تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان تھی، لیکن زبان خاموش۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے، اشارے کرتے، روتے، مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، اور ذلت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھی، اور یہ عذاب اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی پکڑ سمجھداروں پر بھی آ سکتی ہے اگر وہ چالاکی کو دین بنا لیں۔ اصحاب سبت کا جرم مچھلی پکڑنا نہیں تھا، ان کا جرم تھا اللہ کے قانون کے ساتھ ہیرا پھیری۔ آج بھی ہم کہتے ہیں سود،
बिजनेस है, रिश्वत तोहफा है, झूठ स्ट्रेटेजी है। लेकिन याद रखो, अल्लाह अल्फाज नहीं, नियत देखता है। ये कहानी तारीख नहीं, ये आज का आईना है। अब फैसला तुमने करना है। क्या हम भी असहाब सब की तरह अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझ रहे हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। सच जो झुटलाया नहीं जा सकता। अगर आप ऐसी ही इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल हकीकत इस्लाम को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना।